اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن یعنی محشر میں ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، کسی بھی قسم کی ان کے اوپر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے اندر ایمان لے کر آنے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان نیک اعمال میں پھر دو اعمال کا آگے ذکر کیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا۔ آج جو میں کلام کر رہا ہوں وہ ہے نماز کی فضیلت کے حوالے سے۔ ایک طرف نماز کی فضیلت، ایک طرف نماز کا حکم، ایک طرف نماز کو قائم کرنا، اور دوسرا ہمارے دنیا کے مسائل۔ تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جن دنیا کے مسائل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، یا جو ہمیں دنیاوی مسائل کا سامنا ہے، مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہے، آیا ان کا حل جو ہے وہ نماز ہے یا ان کا حل وظائف ہے؟ ایک تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، دوسری انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جن مسائل نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جس بھنور کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، آیا وہ نماز میں کمی کی وجہ سے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہیں، یا وہ مسائل ہمارے جادو کی وجہ سے ہیں، یا وہ مسائل پھر ہمارے اثر بد یعنی وظائف کے اثر بد یعنی رجب کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مختصر سی بات کے اندر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان اعمال کا اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ نماز کا حکم اللہ رب العزت نے ایک بار نہیں، کم و بیش قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز کے اندر 700 بار کے قریب دہرایا ہے۔ اب کسی معتبر شخص کا ایک بات کو ایک دفعہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر معتبر کون ہے، اللہ سے بڑھ کر قابل احترام کون ہے، اللہ سے بڑھ کر قابل تعظیم جو ہے وہ کون ہے، یا اللہ سے بڑھ کر حکم کس کا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تمہارا رب جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ تو کبھی بادشاہ جو ہے وہ بھی حکم کی تکرار کرتے ہیں، بادشاہ تو اشارے کنایوں میں بات کرتے ہیں، اور اگر زیادہ کچھ کہنا بھی پڑے تو کسی کام کا ایک بار حکم دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو اپنے بنائے ہوئے بندے سے اتنا پیار ہے، اور رب اپنے بندے کی ناکامی نہیں چاہتا، تو رب کو معلوم ہے کہ میرا بندہ، بنایا ہوا بندہ عاجز بھی ہے، کمزور بھی ہے، لالچی بھی ہے، جلد باز بھی ہے، یہ ساری خامیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کو نسیان کا مرض بھی لاحق ہے کہ یہ بھولتا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری فطرت کو، ہماری ساخت کو، ہماری بناوٹ کو، ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی بات کی بار بار تکرار کی ہے کہ کہیں انسان بھولے میں نہ مارا جائے۔ نماز اللہ رب العزت کا کتنا حکم ہے، یہ نماز کی کیا شان ہے، یہ تو بات آگے آئے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ میدان محشر میں ایک جماعت کو لایا جائے گا،
اور ان کے جو چہرے ہیں وہ ستاروں کی طرح روشن ہوں گے، اور لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں، یعنی تم کون سے اعمال کر کے آئے ہو کہ تمہارے جو چہرے ہیں وہ ستاروں کی طرح روشن ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے کوئی اعمال نہیں ہیں، ہمارے کوئی خاص اعمال نہیں ہیں، بس حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب اذان آتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور نماز کی تیاری شروع کر دیتے تھے، یعنی وضو کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو جب نماز کا وقت آ گیا، صدا آ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو جس نے جس کام کے اندر بھی وہ مشغول تھا اس نے چھوڑ کر نماز کی تیاری کی، یعنی وضو کیا، طہارت اختیار کی، تو قیامت کے دن اس کا جو چہرہ ہے وہ ستاروں کی طرح روشن ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جماعت کو پیش کیا جائے گا، ان کے جو چہرے ہیں وہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آپ کے چہرے جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو ہم وضو کر کے مسجد میں چلے جاتے اور ہم اذان مسجد میں جا کر سنتے تھے۔ اب یہ دو گروہ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک اذان گھر میں سنتے تھے تو تیاری کر کے مسجد میں جاتے تھے، ان کے چہرے جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو نماز کے انتظار میں لٹکے رہتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، ان کا دھیان جو ہے وہ گھڑیوں کی طرف ہوتا تھا کہ اب 10 منٹ رہ گئے ہیں یا 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو وہ 5-7 منٹ پہلے ہی نماز کی تیاری کر کے مسجد کی طرف چل پڑتے۔ جب اذان ہوتی تو اس وقت کیا ہے، وہ مسجد میں موجود ہوتے۔ تو جو مسجد میں بیٹھ کے اذان سنیں گے ان کے چہرے جو ہے کل قیامت کے دن چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ بولو جس کام کی یہ تیاری ہو رہی ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ اتنا اجر عطا فرما رہا ہے، اتنے کمالات عطا فرما رہا ہے، اتنی عظمت اور شان عطا فرما رہا ہے۔ تو جو نماز پڑھے گا نماز پہ کیا ملے گا؟ کیا اس کو الفاظ کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے یا انسان کی عقل سمجھ سکتی ہے؟ ایک تو یہ رخ ہو گیا۔ تو دوسرا اس کا رخ کیا ہے کہ جب عمل اتنی عظمت والا ہے، اتنی نوازشات والا ہے، اتنی عنایات اس کے اوپر ہوں گی، اتنی کرم نوازیاں ہوں گی، تو پھر جو اس عمل سے محروم ہوگا اس کی پکڑیں کیسی ہوں گی؟ اس کی پکڑیں کیسی ہوں گی؟ اس کے اوپر تباہی کا نظام جو ہے وہ کیسے کھلے گا؟ وہ کیسی مشکلات کے اندر وہ جو ہے وہ پھنسے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں صحابی رسول نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے معراج عطا کی، یعنی سفر معراج ہوا، تو جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میں نے فرشتوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا، فرشتوں کو اللہ کے ذکر میں مشغول پایا۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا تب سے وہ حالت ذکر کے اندر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پہ پہنچا تو میں نے فرشتوں کو حالت رکوع میں پایا۔ تو جب سے اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے وہ حالت رکوع میں ہے، مسلسل حالت رکوع کی تسبیح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میں نے فرشتوں کو سجدے میں پایا۔ جب سے اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے تب سے وہ حالت سجدہ میں ہیں۔ تو میں جب ان کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ جب میں رکوع کرنے والوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے رکوع سے اپنے آپ کو باہر نکالا، کھڑے ہوئے اور میرے سلام کا جواب دیا۔ بین ہی جو ذکر والے تھے انہوں نے ذکر روکا، میرے سلام کا جواب دیا۔ یعنی جس آسمان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، وہ جس عبادت کے اندر مشغول ہیں ایک پل کے لیے اسے روکتے ہیں، سرکار کی تعظیم کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب جو ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوبارہ ذکر والے ذکر میں، رکوع والے رکوع میں، سجود والے سجدوں کے اندر دوبارہ چلے گئے۔ اب وہ قیامت تک اسی حال کے اندر رہیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو وہاں میں نے فرشتوں کو تشہد کی حالت میں جو ہے وہ دیکھا۔ جب میں 5ویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے فرشتوں کو تسبیحات کرتے ہوئے
सुना और देखा जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैदा फरमाया है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं छठे आसमान पे पहुंचा तो मैंने फरिश्तों को तकबीर पढ़ते हुए और कलमा शरीफ पढ़ते हुए जो है वो देखा जब से वो पैदा हुए हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं सातवें आसमान पे पहुंचा तो मैंने फरिश्तों को सलाम पढ़ते हुए देखा। ये सातों आसमान के मनाजर हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखे अपने चेहरा मुबारक की आंखों से। और जो फरिश्ता जिस इबादत के अंदर या जिस अमल के अंदर मशगूल है वो जब से पैदा किया हुआ है तब से वो मशगूल है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जब मैं उनको सलाम करता वो मेरे सलाम का जवाब देते, उसके बाद दोबारा उसी तस्बीह के अंदर उसी हालत के अंदर चले जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने सातों आसमान के फरिश्तों की इबादत को देखा तो मेरे अंदर ज़ौक़ पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई कि या अल्लाह ये तमाम इबादत मुझे और मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे, ये तमाम इबादत मुझे और मेरी उम्मत को भी अता कर दे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये जो आरज़ू थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कबूल फरमा ली। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज के सफ़र पे वापसी पे मुझे नमाज की सूरत में ये तमाम इबादत जो है वो अता की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त जलाल की कि जो तेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, सातों आसमान पे जितने भी मलाइका जितने भी फरिश्ते इबादत कर रहे हैं इनकी तमाम इबादत का सवाब जो है तेरे उस उम्मती को अता करूँगा जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे लब्बैक कहता हुआ मेरे दरबार में पेश हो जाएगा। तो लोग जब हम नमाज के लिए जाते हैं या नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं या नमाज पढ़ने की हमें तौफीक मिलती है तो वो नमाज महज एक छोटा सा हुक्म नहीं है, बहुत बड़ा हुक्म है और उसके ऊपर मिलने वाला अजर व सवाब है वो इंसानी अकल जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हम एक आसमान के फरिश्तों की तादाद नहीं जानते, किसी हदीस पाक के अंदर नहीं आई, बनाने वाला ही जानता है कितनी तादाद में अल्लाह ने बनाए हैं। जो वो आमाल कर रहे हैं, जो वो इबादत कर रहे हैं, कोई रकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई तशहद में बैठा हुआ है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई तकबीरात पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है, कोई अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है, क़यामत तक वो जितनी इबादत करेंगे उस इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकसीम करके उम्मत मुहम्मदी में बांटेगा, उम्मत मुहम्मदी को जो है वो अता करेगा। तो अब इसका दूसरा जो रुख है वो आप ज़रा खुद समझते जाएं कि अगर नमाज से महरूम होंगे तो दुनिया और आखिरत में कैसी महरूमियों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं एक और हदीस पाक बयान करता हूँ, उसके बाद असल हमारा मौजू है कि जिन मसाइल ने हमें घेरा हुआ है, शुरू में मैंने ये बात कही, आया वो नमाज छोड़ने की वजह से है या किसी और अमल की वजह से वबाल पड़ रहा है या वो वाकई जादू है या वो हमारे उल्टे सीधे वज़ाइफ पढ़ने की वजह से मुसीबतें आई हुई हैं। तो हमने इसकी तशख़ीस करनी है कि भाई जो हमारे ऊपर हालात हैं ये किस वजह से हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी की, क्या किया? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की, अल्लाह 5 इनामात अता करेगा। बस ये हदीस पाक सुन ले, अगली कहानी आपको सारी समझ आ जाएगी, मुझे बोलने की कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझेंगे कि मेरे ऊपर जो मसाइल हैं उनकी वजह क्या है, तशख़ीस हो जाएगी और आगे इलाज क्या है, इलाज भी आपको समझ आ जाएगा। इसलिए आज का बयान मुझे बड़ा तफसील के साथ या लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, पाबंदी करेगा, उसको अल्लाह 5 इनामात अता फरमाएगा। पहला इनाम, कभी भी फ़क्र फाका नहीं होगा, माली तंगदस्ती नहीं आएगी। पहला सुन के शर्म आना शुरू हो गई है कि 80% लोग जो है वो माली तंगदस्ती का रोना लेकर बैठे हुए हैं और इसी माली तंगदस्ती की वजह से वज़ाइफ पढ़ते हैं। आप वज़ाइफ पढ़ने वालों से पूछ लें, घरों में माएँ बहनें पढ़ रही हैं, ठीक है, या मर्द हजरात जो थोड़ी सी तादाद मर्दों की पढ़ती है, जिनसे पूछ लें आप वजीफा क्यों पढ़ रहे हैं,
آپ خانقاہ میں کیوں آئے ہیں؟ مالی تنگ دستی، مالی تنگ دستی، مالی تنگ دستی۔ جس طرح میں اپنا مشاہدہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا رہتا ہوں کہ خانقاہوں کے اندر 80 سے 85% جو لوگ آتے ہیں وہ مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا 5 وقت کی تو اللہ 5 انعامات عطا فرمائے گا، اور پہلا انعام کیا ہے کہ کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا الٹ بھی تو ہونا ہے نا، اس تصویر کا دوسرا رخ بھی تو آنا ہے۔ تو جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ فقر و فاقہ اس کے گھر میں ڈیرے ڈال لے گا۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہو گئی۔ اب نص قطعی سے بھی میں دلیل دے دیتا ہوں، اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، اور نماز سب سے بڑا ذکر ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب اس ذکر کو ہم نظر انداز کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، تو میں تمہاری معیشت کو، روزی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ اب قرآن بھی یہ بتا رہا ہے کہ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو تمہاری روٹی، تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی حدیث بھی یہ بتا رہی ہے۔ تو یہاں وظیفہ کہاں سے آ گیا؟ کتنے لوگ ہیں جو رزق کا وظیفہ لینے کے لیے آتے ہیں، پھر اس میں کیا ہے 90% خود نہیں آتے، اپنی عورتوں کو بیچتے ہیں، اور اگر خود جو آتے بھی ہیں وہ خود بہت کم کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو کہتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں جو وظائف کر رہی ہیں اس کی زیادہ تر وجوہات جو ہے وہ 2 ہیں۔ وجوہات تو کئی ہیں لیکن زیادہ جو بڑی وجوہات ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ ایک کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ اور دوسری کیا ہے؟ آج کل رشتوں کا مسئلہ۔ مالی تنگ دستی، رشتوں کا مسئلہ، اور تیسری وجہ ہے گھریلو لڑائی جھگڑے۔ پھر اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی وجوہات کئی آ جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین وظائف کرتی ہیں وہ ہے مال 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 مال۔ تسبیح نہیں کرتی۔ یہ جو بابے بھی وظیفے کرتے ہیں، اللہ والو، یہ تسبیح نہیں ہے، یہ مال مال ہے، مال مال۔ زبان پہ اللہ کا نام ہے، اندر مال کی ہوس ہے، مال مل جائے، مال مل جائے، مال مل جائے، مال 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 ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مال مال کرتے ملیا میٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ مال مال کی تسبیح کرتے ملیا میٹ ہو گئے، قبروں میں اتر گئے۔ کوئی انہیں بتانے والا نہیں تھا کہ تیری تسبیح ہی تجھے برباد کیے جا رہی ہے۔ بندہ کرے اللہ کا ذکر تو پرواز نہ کرے، پرواز نہ کرے۔ تو یہ پرواز کرنے کی بجائے کیا ہے کہ ملیا میٹ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، وظائف کیے دنیا پانے کے لیے، جبکہ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے نماز چھوڑی ہوئی تھی۔ تو آج اللہ والے جو وظائف لے کر جاتے ہیں مالی تنگ دستی کے، جب میں ان خواتین کو کہتا ہوں کہ مال کمانا تو مرد کی ذمہ داری ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ بس جی وہ مصروف تھے، انہوں نے کہا کہ تم جا کے نہ لے آنا۔ پہلی بے شرمی یہ والی۔ دوسری بے شرمی کیا سامنے کھل کر آتی ہے؟ پھر میں جب پوچھوں، بلکہ اکثر ہماری مائیں بہنیں خود شکایت لگا رہی ہوتی ہے، حضرت صاحب ان کو سمجھائیں یہ نماز نہیں پڑھتے۔ مائیں خود رو رہی ہوتی ہیں، مائیں جن کے لیے روزی کے لیے وظیفے کر رہی ہیں، جنہوں نے روزی کمانی ہے، جنہوں نے روزی کے اڈے پہ جا کے بیٹھنا ہے، وہ اس قدر منحوس ہو گئے ہوئے ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کیا کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا کوئی منحوس نہیں ہے۔ کتنے بیانات کے اندر میں یہ بات سمجھا چکا ہوں، اگر کسی کو خدا نخواستہ برباد کرنا ہے اس کو جادو کر کے برباد نہ کرو، اس کے گھر میں بے نمازی کو گھسا دو، اس کی دکان پہ بے نمازی کو گھسا دو، اس کے گلے میں بے نمازی کو بٹھا دو، یعنی کاؤنٹر پہ بے نمازی کو بٹھا دو، فیکٹری ہے تو وہاں بے نمازی کو گھسا دو، حکومت کے ایوان ہے وہاں بے نمازیوں کو گھسا دو، عدالتی نظام ہے وہاں بے نمازیوں کو گھسا دو، کوئی محکمے کو تباہ کرنا ہے، کوئی ادارے کو تباہ کرنا ہے وہاں بے نمازیوں کو گھسا دو، وہ خود بخود ہی تباہ ہو جائیں گے، آپ کو جادو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہم پکڑ میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، جس طرح مائیں خود مجھے بتا دی ہیں، حضرت صاحب ان کو سمجھائیں، ترلے لے رہی ہوتی ہیں
کہ ہم وظیفے پڑھتی ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ماؤں کو لگا دیا, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو, یعنی عورتوں کو لگا دیا وظائف پہ, اور خود جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور حرام کمانے پہ لگ گئے. تو پھر انجام برا نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا. ادھر انہوں نے وظائف پڑھے, ادھر اسے یہ حرام کما کر لے کر آئے. تو جب یہ دونوں نظام آپس میں ٹکرائے اور یہ رجت میں پھنس گئے, پھر انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا آپ کے ساتھ کیا ہو گیا. پھر یہ یہی روتے رہے, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. پھر ان کی کم بختی اور آئی کہ اللہ نے 2023 میں شافی کو بیچ دیا. ہم نے پھر کھل کے سارا کچھ سامنے رکھ دیا, سارا کچھ کھول دیا. تو اب منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی کہ جائیے تو کتنے جائیے, اب منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی. تو اللہ والو, پہلا انعام 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے تو گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. دوسرا انعام کیا ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت قبر کا عذاب جو ہے وہ دور فرما دے گا, یعنی قبر کو کشادہ فرما دے گا, قبر کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کتنے انعام ہو گئے؟ 2. تیسرا انعام کیا ہے کہ جب اللہ میدان معاشر میں اکٹھا کرے گا, اٹھائے گا, جب نامہ اعمال بانٹے جائیں گے تو نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پکڑنا, لینا, وصول کرنا نصیب ہوگا. یعنی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ کامیابی کی دلیل ہوگی, پروانہ ہوگا. کتنے انعامات ہو گئے؟ 3. چوتھا انعام یہ ملے گا کہ وہ پل صراط پر بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرے گا, یعنی عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, خیر کے ساتھ, بغیر گھبراہٹ کے, تیزی کے ساتھ وہ پل صراط جو ہے وہ پار کر لے گا. کتنے انعامات ہو گئے؟ 4. پانچواں اور آخری, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو نماز کی پابندی کرے گا 5 وقت کی, یعنی پنجگانہ نماز جو ہے وہ پڑھے گا, وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اب اللہ یہ 5 انعامات ہیں. اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو یا اپنے مسائل کی تشخیص کرنا چاہتے ہو, پھر اپنے مسائل کا علاج کرنا چاہتے ہو, بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی ان 5 باتوں پہ تفکر کرو, غور کرو. تمہارے گھر سے چور نکل آئے گا, تمہارے اپنے اندر سے چور نکل آئے گا, تمہارے اپنے اندر سے ہی سارا جو ہے نا گند نکل آئے گا. تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں ذمہ دار ہوں, وہ ذمہ دار ہے, یا یہ میرا عمل ذمہ دار ہے. بس اس کی تشخیص ہو جائے گی, اس کے مطابق اس کا علاج کرو, انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کرم ہو جائے گا, آپ کے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں پہلی بات کیا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو فقر و فاقہ نہیں ہوگا. تو اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو فقر و فاقہ آئے گا. تو اب مالی تنگ دستی کا وظیفہ کرنا ہے یا نمازیں سیدھی کرنی ہے؟ نماز سیدھی. دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا قبر کا عذاب دور کر دے گا. یہی بات کہی ہے نا دوسرا انعام جو ہے. تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا, اللہ یہ جو قبر ہے, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ایک قبر ہے, یہ بھی ایک ماں کا پیٹ ہے. جس طرح ہم ماں کے پیٹ میں ہیں, ایک پیٹ یہ دنیا بھی ہے, تو یہ یا قبر ہے تو یہ بھی ایک قبر ہے. تو جو نماز نہیں پڑھے گا تو آخرت میں اللہ قبر کا عذاب جو پڑھنے والا ہوگا اس کا ہٹائے گا. تو جو نہیں پڑھے گا تو یہ دنیا بھی ایک قبر ہے, وہ حالت عذاب میں رہے گا. کبھی جادو چلے گا, کبھی لڑائی جھگڑے ہوں گے, کبھی دنگا فساد ہوگا, کبھی چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی, کبھی کاروبار کا نقصان ہوگا, کبھی صحت کا نقصان ہوگا, کبھی عزت کا نقصان ہوگا, کبھی سیدھیاں مارو گے اللہ الٹیاں کر دے گا. پھر آپ کیا کہو گے؟ اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے, میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے. یہ ڈائلاگ کس گھر میں نہیں بولا جاتا؟ یہ ڈائلاگ کس گھر میں نہیں بولا جاتا؟ یا مایوس ہو کے پریشان ہو کے یہ فکرہ کس گھر میں نہیں بولا جاتا؟ یا آج کون سا مسلمان ہے وہ جو یہ فکرہ نہیں بولتا کہ میری تو زندگی عذاب بن گئی, میں تو تینوں جم کے پھنس گیا. فاروق صاحب کہیں نہیں تیرے ابے, تیری اماں کہیں نہیں تینوں کہ میں تو جم کے پھنس گئی ہوں, میں تو ادھر ویاہ کر کے پھنس گئی ہیں, اسی تو کڑی ویاہ کے پھنس گئے ہیں, اسی تو رشتہ دے کے پھنس گئے, اسی تو کاروبار کر کے پھنس گئے, اسی تو ادھار دے کے پھنس گئے. ہر بندہ جس معاملے میں پھنسا ہوا ہے, تو جب وہ اپنا غبار نکالتا ہے تو پھر وہ بولتا کہ نہیں بولتا. تو میں نے کیا کہا کہ یہ ڈائلاگ یا یہ فکرہ کہاں نہیں بولا جاتا یا کس گھر میں نہیں بولا جاتا. تو اب آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ پہلا انعام کیا ہے؟ فقر و فاقہ.
नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ोगे तो माली तंगदस्ती आएगी। दूसरा क्या है, कब्र का अजाब नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह दुनिया की जो जिंदगी है इसको अजाब बना देगा। और तीसरा क्या है कि नामा आमाल जो है किस में मिलेगा, दाएं हाथ में। दाएं हाथ से मुराद है कि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओगे। जागते रहना, ये हुजूर की हदीस ऐसी है, अगर आपको ये समझ आ गई, जिंदगी में आपको अमलियात की दुनिया में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही बदबख्त आएगा इस शोबे के अंदर, या पीरों के पास जाएगा, तवीज़ धागा करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक को या पढ़ेगा नहीं, या कोई समझेगा नहीं, या किसी को कोई समझाने वाला नहीं होगा। तीसरा क्या है कि नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। दाएं हाथ से मुराद ये है कि कामयाब हो गया। तो जो नमाज नहीं पढ़ेगा दुनिया में वो नाकाम हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि वो सीधियां भी मारेगा, अल्लाह उल्टियां कर देगा, अल्लाह उल्टियां कर देगा। कितनी बातें हो गई, 3। चौथी क्या है, वो पुल सरात पे बिजली की तेजी से गुजरेगा। तो जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके हर काम में रुकावट आएगी, हर काम में रुकावट आएगी। हजरत साहब, लगता है हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, हम जिस काम को हाथ डालते हैं रुकावट आ जाती है, हम जिस काम को हाथ डालते हैं रुकावट आ जाती है। अब देखें, ये बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, चुप कर जाते हैं, बात नहीं बनती, रुकावट आ जाती है। बेटे ने बाहर जाना है, सारे कागजात भी बन गए हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, हज़रत साहब रुकावट आ गई है। हज़रत साहब हमने फलां जायदाद बेचनी है, घर बेचना है, वो बिक नहीं रहा, रुकावट आ गई है। क्या हो गया है, जादू हो गया है, जादू हो गया है, जादू हो गया। बस ये तस्बीह पकड़ लेनी है, जादू 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 जादू। फिर उसी तरह के जाहिल पेशवा हैं, जब उनके पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं, हाँ, आंखें बंद करके कबूतर की तरह, हाँ वो एक मदर काददी औरत हैगी है ते थल्ले उन्हें चप्पल पाई होंगी, सांवला जिहा रंग है ते चादर उते लेंदी है, हाँ हाँ हाँ, साथ खुद ही बोल पड़े, हाँ हाँ वो तो साडी फुफी है, बस उन्हें कीता है। अब मैंने क्या निकाल के दिखाया है, तो आमिल और पीर क्या निकाल के दिखा रहे हैं, फुफी। तो मैं निकाल रहा हूं कि तू बेनमाजी है। पहली बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाई, फ़क्र फाका नहीं होगा। नमाज छोड़ोगे तो फ़क्र फाका आ करेगा। ज़माने का कोई निज़ाम तुझे माली तंगदस्ती से बचा नहीं सकता, कोई वजीफ़ा तुझे निकाल नहीं सकता। दूसरा क्या है कि कब्र का अजाब माफ़, अल्लाह दुनिया को जहन्नुम बना देगा। नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह दुनिया को जहन्नुम बना देगा। 2 हो गए। तीसरा क्या है कि नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, यानी आखिरत में तुम कामयाब हो जाओगे। इसका उल्ट क्या आएगा, दूसरा रुख क्या आएगा, अल्लाह दुनिया में तुझे नाकाम करके दिखाएगा। तो तेरे 5 बच्चे भी होंगे, अल्लाह जलील करवा के दिखाएगा। तेरे 10 मकान प्लाट भी होंगे, तू जलील होकर रहेगा। जिस मकाम मनसब पे काम कर रहा है अल्लाह जलील करवा के जमाने को दिखाएगा कि तू नाकाम हो के रहेगा। चाहे तू कारोबारी है, चाहे तू मुलाजमत करता है, चाहे तू जिम्मेदारा करता है, जो भी तेरा शोबा है अल्लाह उस शोबे के अंदर तुझे नाकाम करके दिखाएगा। अल्लाह तुझे भगा भगा के थका के मारेगा और तू फिर क्या बोलेगा कि मेरी जिंदगी अजाब हो गई है, मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। और चौथा इनाम क्या है कि बिजली की तेजी के साथ पुल सरात पार करोगे। इसका उल्ट क्या आएगा कि जिस काम को हाथ डालोगे उस काम के अंदर रुकावट, जिस काम के अंदर हाथ डालोगे उस काम के अंदर या तो नाकामी होगी या रुकावट होगी। और अगर वो काम हो भी जाता है वो तब होगा जब उसके होने की खुशी नहीं होगी। मैं कई बार कहता हूं कि खुशी तब मिलेगी जब खुशी मिलने की खुशी नहीं रहेगी। यानी आपके जज्बात मांद पड़ गए, ठंडे पड़ गए। अब मुझे इस वक्त पानी की प्यास लगी है, अब मुझे ठंडा पानी ना मिले, मैं गर्म पानी से गुजारा कर लूं, बाद में को ठंडे पानी का गिलास भी ले आए या चिल्ड कोक भी ले आए, टिन पैक कोक भी ले आए, तो क्या मुझे उसकी खुशी रह जाएगी? खुशी रह जाएगी। अब मुझे पानी की प्यास है तो अब मुझे को ठंडा पानी दे दे तो जो मुझे इस वक्त उससे राहत मिलेगी, तस्कीन मिलेगी, मजा आएगा, वो बाद में पेप्सी पीने से मजा नहीं आ जाना। क्यों? मेरी उस वक्त तलब नहीं रहेगी, अब उसके आने की मुझे खुशी नहीं होगी। क्या, एक मैं और मिसाल दे देता हूं। शादी है, एक खुशी है, हो जाएगी। शादी हुई 40 साल की उम्र में, क्या खुशी रह जाएगी? शादी हुई 35, 36, 37 साल की उम्र में, 15 रिश्ते जोड़े, 15 रिश्ते टूटे, मंगनियां की टूटी, निकाह किए, तलाकें हुई, निकाह से नाकामियां हुई, रुखसतियां ना हुई। यानी दंदां दियां खा के उत्ते चढ़े तो की चढ़े।
یعنی اتنی مصیبتوں کے ساتھ شادی ہوئی. پھر شادی ہوئی رسومات کرتے کچ کچ مچ گئی. ابھی بچی گئی ہے, ہفتے بعد جو ہے ڈھولکی بج گئی. اللہ والا اس کی کیا خوشی رہ جائے گی. پھر ایک بچہ پیدا کر لیا, مالکوں نے گھر بٹھا دیا, ہن کما بھی سانو بھی کھلا تو انہوں بھی کھلا. وہ ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا. تو اللہ نے کیا کرنا ہے, زندگی کو جہنم بنا دینا ہے. اب شادی کی خوشی رہ گئی, کرنے والوں کو خوشی رہ گئی, کروانے والوں کو خوشی رہ گئی, اولاد پیدا کرنے کی خوشی رہ گئی, کچھ رہ گیا. تو اب یہ اللہ والو کیا ہے, یہ سارا میں جو تصویر کا دوسرا رخ آپ کو دکھا رہا ہوں. اور پانچواں اور آخری انعام کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا وہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا, اب دوسرا بھی تو آنا ہے نا, اب جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا, ہر معاملے میں اللہ حساب کرے گا. اللہ ہر معاملے میں حساب کرے گا. تجھے ہر بات اتنی صرف دی جائے گی یا سہولت دی جائے گی کہ تیری نبض چلتی رہے. رزق کا معاملہ ہو, عزت کا معاملہ ہو, سکون اور راحت کا معاملہ ہو, صحت کا معاملہ ہو, کوئی معاملہ بھی ہو, تجھے صرف اتنا دیا جائے گا کہ تیری نبض چلتی رہے. اللہ حساب کر کے دے گا. کبھی بھی تجھے کشادہ زندگی, اسودہ زندگی, عنایتوں والی زندگی وہ تجھے نصیب نہیں ہوگی. اب اللہ والو اس کو ایک طرف کر دو جو دائیں طرف ہے. اب اس طرف آ جاؤ جو بائیں طرف ہے, جو ہماری زندگی کا سیاہ رخ ہے. پہلا کیا ہے جی, مالی تنگ دستی. پہلا کیا ہے, مالی تنگ دستی. حضرت صاحب میری زندگی تو عذاب بن گئی ہے, جدوں دی میں ویاہی ہاں بس کچھ نہ پوچھو. ٹھیک ہے, مرد ہے وہ کہندا میں جدوں دا یہ لڑ لگا یہ میں ویاہ کیتا تے میں پھس گیا ہاں. میں نے فلاں سے کاروبار کیا ہے, میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے. میں حضرت صاحب باہر آ گیا ہوں, مڈل ایسٹ آ گیا ہوں, سعودیہ آ گیا ہوں, دبئی آ گیا ہوں, کویت آ گیا ہوں, UK آ گیا ہوں, امریکہ آ گیا ہوں, میری زندگی عذاب بن گئی ہوئی ہے. میں تو یہاں مزدوریاں کر رہا ہوں, کوئی کاروبار نہیں مل رہا. دوسرا کیا کہتے ہیں, میری زندگی عذاب بن گئی. تیسرا کیا کہتے ہیں, میں ساری زندگی حضرت صاحب کمایا ہے تو آج میرے پلے کچھ نہیں ہے, بیوی بچوں نے اجاڑ دیا, رشتہ دار میرے کھا گئے ہیں, فلاں نے میرے سے قرضہ لیا وہ میرے پی گئے ہیں, میں نے یہ جائیدادیں بنائی, فلاں لوگوں نے میرے قبضے کر لیے ہیں, تے کل بھی بھوکے ہیں تے آج بھی بھوکے ہیں. کتنے ہو گئے, 3. چوتھا اب کیا ہے, حضرت صاحب جس کام کو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں, جس کام کو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ہم ناکام ہو جاتے. بچیوں کے رشتے ہیں وہ نہیں ہوتے, کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا, جائیداد بیچتے ہیں تو وہ نہیں بکتی, فصل اگاتے ہیں تو ہماری وہ نہیں ہوتی, کمیٹی ڈالی ہے تو اب وہ نہیں نکل رہی, فلاں کو قرضہ دیا تھا اب وہ نہیں. حضرت صاحب جادو ہو گیا. حضرت صاحب کیا ہو گیا ہے, جادو ہو گیا. کتنی ہو گئی, 4. 5واں اور آخری کیا ہے کہ ادھر حساب نہیں ہے, ادھر اللہ ہر معاملے میں حساب کرے گا, ہر معاملے میں حساب کرے گا. پھر حساب کیسا ہوگا, جن کا دینا ہے وہ چھوڑیں گے نہیں, اور جن سے لینا ہے وہ فون نہیں اٹھائیں گے. گھر جاؤ گے, بابا گھر نہیں ہے, گھر جو ہے بیوی کی بغل میں لیٹا ہوگا اور باہر بچے کوئی ملازم کو بھیج دے گا کہ گھر نہیں ہے. تو اللہ ہر معاملے میں نے جس طرح پہلے کہا, صحت کا معاملہ ہوگا اللہ حساب کرے گا, مالی معاملہ ہوگا تو اللہ حساب کرے گا, عزت کا معاملہ ہوگا تو اللہ حساب کرے گا. جو بھی حالت ہوگی ہر حالت کے اندر اللہ صرف اتنا دے گا کہ تیری نبض چلتی رہے. تو اللہ بولو یہ جو 5 مسائل میں نے بتائے ہیں, انہی 5 مسائل سے اڈے چلتے ہیں, انہی 5 مسائل سے آستانے چلتے ہیں, ڈبہ پیری چلتی ہے, انہی 5 مسائل سے خانقاہیں چلتی ہیں, دربار چلتے ہیں, مزار چلتے ہیں, اربوں روپیہ ماہانہ قوم کماتی ہے اور ان عاملین کو ان درباروں پہ جا کے نظر و نیاز کی مد میں دیتی ہے, صرف ان 5 مسئلوں کا حل چاہتی ہے. یہ جو میں نے گنوائے ہیں, اور یہ 5 کے 5 کیا ہیں, وہ جو 5 انعامات 5 نمازوں کے اوپر ملنے ہیں وہ 5 نمازیں نہیں ہیں اور ان کا وبال ہے. تو پڑھنی نماز ہے یا پڑھنے وظائف ہے, پڑھنی نماز ہے یا پڑھنے وظائف ہیں یا تویز دھاگے کرنے ہیں. پڑھنی نماز ہے, ہم نے پھیرا کاٹنا تھا مسجد کا, جانا کہاں تھا, مسجد میں, اور ہماری ماؤں بہنوں نے جانا کہاں تھا, گھر میں مصلی پہ, ہم چلے گئے دربار پہ. مسئلہ حل ہونا تھا سجدے میں جا کے, اور مسئلہ حل ہم نے کہاں جا کے کیا, درباراں نوں چوم کے. ٹھیک ہے, پیراں دے ہاتھ پیر چوم کے, پیراں نوں سجدے کر کے.
تو اللہ والوں یہ مسائل تو ادھر حل ہی نہیں ہے. یہ سارے 5 مسائل جو میں نے بتائے ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور میں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہی 5 مسائل ہیں. آج یہ 5 مسائل حل ہو جائیں, خدا کی عزت کی قسم آپ کو درباروں کے اوپر ایک بندہ نہ ملے, مزاروں کے اوپر ایک بندہ نہ ملے, یہ ویران ہو جائیں, ویران ہو جائیں. چندہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے, خانقاہوں میں آنا تو بڑی دور کی بات ہے, عاملین کے پاس جانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ 5 باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے, خرافات بدعات کا جو نظام جو ہے وہ یہ چل رہا ہے. آج امت نماز پہ آ جائے, امت نماز پہ آ جائے, آپ کو مسجدیں آباد ملیں گی, بازار ویران ملیں گے, سینما, تھیٹر, ہوٹل, ریسٹورنٹس ویران ملیں گے. اور آج کیا ہے کہ بازار آباد ہے, ہسپتال آباد ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, ہوٹلز ہیں وہ آباد ہیں, سینما ہال, تھیٹر ہیں وہ آباد ہیں. ان کی آباد کاری کو دیکھ کے نتیجہ اخذ کرنے والا کر سکتا ہے کہ اس قوم کی مسجدیں ویران ہیں, تو ہماری مسجدیں کیا ہیں؟ ویران. فجر کی نماز پہ چلے جاؤ آپ کو پتہ چل جائے گا, عشاء کی نماز پہ چلے جاؤ آپ کو پتہ چل جائے گا, جمعے کی نماز پہ چلے جاؤ تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی, اور اگر عید کی نماز پہ چلے جاؤ تو آپ کو گمان ہوگا کہ شاید ہندوستان والے بھی ادھر ہی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں. اور اگر ہندوستان میں لوگ سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ لگتا ہے کہ پاکستان والے بھی سارے ہندوستانی نماز پڑھنے آئے ہیں. اس دن یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو ہمارا اللہ وہ 90% معاشرہ جو ہے وہ بے نمازی ہے, اور وہی 90% جو معاشرہ بے نمازی ہے اسی نے خانقاہوں کو آباد کیا ہوا ہے, اسی نے درباروں کو آباد کیا ہوا ہے, اسی نے ملنگوں کے چرس کے جو ڈیرے ہیں ان کو آباد کیا ہوا ہے, جہاں زناکاری ہیں, بدکاری ہیں, اڈے ہیں, یہ سب کچھ اس 90% نے آباد کیا ہوا ہے. اور یہ 90% خراب کس سے ہوا ہے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. اگر یہ نماز پہ آ جاتا تو یہ 5 مسئلے ہی نہ ہوتے. جب یہ 5 مسئلے ہی نہ ہوتے, نہ کوئی درباروں پہ جاتا, نہ کوئی مزاروں پہ جاتا, نہ کوئی خانقاہوں میں اس طرح کے لوگ آتے, اور نہ ہی تعویذ دھاگا ہوتا. پھر مزارات پہ ہم جاتے تو محض اولیاء اللہ کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے جاتے, روحانی فیض پانے کے لیے جاتے. خانقاہوں میں آتے تو محض اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے طالب مولا بن کر آتے, دنیا کے کتے طالب دنیا بن کر نہ آتے. تو اللہ والوں مسائل کیا ہیں؟ یہ 5. تو 5 مسائل کیسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو نماز کے 5 انعامات تھے, جب ہم ان سے محروم ہو گئے تو 5 سزائیں اللہ نے دے دی کہ چلو تم انعامات لے کے راضی نہیں ہیں تو پھر سزائیں لے لو. دنیا میں بھی 5 سزائیں ہیں, پھر آگے بھی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہی ناکامی ہے. اگلی بات, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک عربی آیا, ایک صحابی رسول آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حاضر ہوا, آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ ہے, اس سے میں محنت مزدوری کرتا ہوں, مال اس پہ لاتا ہوں اور مقام پہ جو ہے وہ پہنچاتا ہوں, اور جو میرا اونٹ ہے میں اس کا دانہ پانی بھی پورا کرتا ہوں, یعنی جو اس کی خدمت میرے ذمے ہے میں اپنی وہ ذمہ داری بھی پوری کرتا ہوں. پریشانی مجھے یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو کبھی کبھار وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے دردناک کہ مجھے نیند نہیں آتی, مجھ سے سویا نہیں جاتا. تو یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ میرا اونٹ جو ہے وہ میری نیند کے اندر خلل نہ ڈالے, تو میں پرسکون نیند جو ہے وہ کر سکوں. صبح میں نے کام پہ جانا ہوتا ہے, مزدوری پہ جانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو, اس عربی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیرا موقف تو سن لیا ہے, اب دوسرے فریق کا موقف سننا بھی ضروری ہے, اونٹ کو بلاؤ. اب اونٹ کو طلب کیا گیا. جب اونٹ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اونٹ 2 زانوں ہو کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدعی کا جو موقف تھا وہ اس کے سامنے رکھا کہ بھائی مدعی یہ کہتا ہے, تیرا مالک یہ کہتا ہے کہ تو رات کو عجیب و غریب قسم کی, دردناک قسم کی رونے والی آوازیں نکالتا ہے اور اس کی نیند میں خلل آتا, تو اس کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ جبکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کا دانہ پانی پورا کرتا ہوں, اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں, جو میرے ذمے ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں. اب اونٹ زارو قطار رونے لگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے, یہ ہم دونوں مل کے محنت مزدوری کرتے ہیں, یہ میرے پہ مال لادتا ہے, میں منزل پہ پہنچاتا ہوں, ہم دونوں بہت اچھے ساتھی ہیں.
تو جو ہے ہم دونوں بہت اچھے ساتھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اونٹ کو، تو کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں بڑے اچھے ساتھی ہیں، تو اچھا ساتھی ہے کہ اپنے ساتھی کو رات کو سونے نہیں دیتا، اس کی نیند میں خلل ڈالتا ہے، آوازیں نکال کے اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اب اونٹ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ کبھی میرا مالک جو ہے وہ تھک ہار کے گھر آتا ہے، اس کے بدن میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی بدنی تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ مغرب کے بعد کھانا کھا کے لیٹ جاتا ہے اس نیت سے کہ میں کمر سیدھی کر لوں، کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر اس کی نیند گہری ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سو جاتا ہے اور اس کی عشاء کی نماز نکل جاتی ہے۔ جب عشاء کی نماز نکل جاتی ہے تو یا رسول اللہ اس نے مزدوری کی ہے تو اس کے ساتھ سارا دن میں نے بھی مزدوری کی ہے، مجھے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، میرے پہ بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب میں رب کا جلال اترتا دیکھتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، تو پھر میں آوازیں نکالتا ہوں، رب کے جلال کو دیکھ کے جب میں کانپتا ہوں تو میں آوازیں نکالتا ہوں کہ اے میرے مالک اٹھ جا نماز پڑھ لے، اٹھ جا نماز پڑھ لے، اٹھ جا نماز پڑھ لے۔ مجھے رب کا جلال دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا رب میری پکڑ نہ کر لے کہ تو اس کا ساتھی تھا، تو تیرا ساتھی نماز نہ پڑھتا رہا، تو اس کو نماز کے لیے کیوں نہ اٹھاتا رہا، کیوں نہ اٹھاتا رہا۔ تو اللہ بولو اونٹ جو ہے، کیوں؟ جنوں انس کو یہ نظام نظر نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ قبرستان کے اندر والے حالات، یعنی اترنے والے حالات، یعنی عذاب ہے، وہ سب کچھ ہر مخلوق کو نظر آتا، صرف جو شریعت کے دو مکلف ہیں یعنی جنات ہیں اور انسان ہیں انہیں نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو کچھ اوپر سے نظام اتر رہا ہے جزا کا یا سزا کا، وہ اونٹ کو کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے گھبرا رہا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، ہم سن کے گھبرا نہیں رہے، ہم سن کے گھبرا نہیں رہے۔ تو اللہ بولو جس گھر کے اندر بے نمازی ہے، جس گھر کے اندر بے نمازی ہے، اس گھر کے اندر بلیاں آوازیں نکالیں گے۔ جس گھر کے اندر بے نمازی ہیں، اس گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں تو وہ آوازیں نکالیں گے، اگر جانور رکھے ہوئے ہیں تو وہ آوازیں جو ہے وہ نکالیں گے کہ یہ بے نمازی جو ہے یہ نماز پڑھ لے۔ لیکن وہ نظام ایک وقت تک چلے گا۔ کیا چلے گا؟ ایک وقت تک چلے گا۔ جب وہ نمازی ڈھیٹ قسم کا بے نمازی بن جاتا ہے، نماز چھوڑ دی، پورا کنبہ ہی بے نمازی ہے، تو ان کو کون اٹھائے گا؟ جب ایک بندے نے پڑھنی نہیں ہے تو ان کو کون اٹھائے گا؟ پھر اللہ کا قہر اترتا ہے، بجلیاں جو ہیں وہ اترتی ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں۔ جب اللہ کا قہر اترتا ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے، تو سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے عطا بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر سے اللہ برکت کو بھی نکال دیتا ہے۔ پھر آپ 10,000 روپیہ روزانہ کا بھی کما کر لے کر آئیں گے تو پوری نہیں پڑے گی، 1000 کما کر لے کر آئیں گے تو پوری نہیں پڑے گی، 10 لاکھ کما کر لے کے آئیں گے تو پوری نہیں پڑے گی۔ اگر 10,000 کمائیں گے، اللہ ساتھ 10 بیماریاں بھی بھیجے گا، 10 تکلیفیں بھی بھیجے گا، 10 خرچے بھی بھیج دے گا۔ کما کر لے کر آؤ گے، سکھ کے ساتھ خوشی کے ساتھ کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ جب ہم نماز کو چھوڑیں گے تو ہمارے اوپر جو عذاب آئیں گے، سب سے بڑا اور پہلا عذاب جو ہمارے اوپر آئے گا وہ کیا ہوگا کہ مالی تنگ دستی، اور دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ بے برکتی کو بھیجے گا، اور تیسرا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ سلامتی سے محروم کر دے گا، یعنی کبھی ڈکیتیاں ہوں گی، کبھی بیماریاں ہوں گی، کبھی لڑائی جھگڑے جو ہے وہ ہوں گے، پھر اسی طرح اللہ بیماریوں کا نظام جو ہے وہ چلائے گا، پھر اللہ جادو کا نظام چلائے گا، نظر بد کا نظام چلائے گا۔ تو یہ تمام مسائل ہیں، اگر ہم نماز کو چھوڑیں گے تو ہمیں یہ مسائل گھیر لیں گے۔ جب ہم ان مسائل کے اندر گھر جائیں گے، اب کیا ہوگا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہوا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو گیا ہوا ہے تو اللہ کا نظام کیا چلے گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ ہماری مت مار دے گا کہ بجائے کہ ہم یہ سوچیں اور سمجھیں کہ میرے اوپر یہ حالات کیوں آئے ہیں، تو ہم چلے جائیں گے ملنگوں کے پاس، عاملین کے پاس، تویز گنڈا کرنے والوں کے پاس۔ تو جب تویز گنڈا والوں کے پاس جائیں گے تو ہم جو ہے بغیر ضرورت کے وظائف شروع کر دیں گے۔ پہلے ہم رب کی پکڑ میں آئے ہیں کہ اس کے حکم کو نیچا دکھایا ہے، نماز کو
چھوڑا ہے, اب وہ علاج ہمارا تھا کہ ہم نماز کی طرف لوٹ آتے, تو ادھر جانے کی بجائے اب ہم نے وظائف شروع کر دیے. تو جب بے نمازی شخص جو ہے وہ وظائف کرے گا اور شرائط کے بغیر وظائف کرے گا, اور فی زمانہ جو پیر آج کل وظائف جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں یہ والے وظائف کرے گا, تو اللہ والو ادھر جو ہے اللہ کی پکڑ الگ چل رہی ہے, ادھر وہ وظائف کی پکڑ میں آ جائے گا. اب جادو بھی چلے گا, اب رجت بھی ہوگی, اب زمانہ جو ہے وہ بھی جوتے مارے گا, گھر میں بھی جوتے پڑیں گے, باہر بھی جوتے پڑیں گے. اللہ بھی ناراض ہے, اللہ کی مخلوق بھی ناراض ہے, اور یہ زندگی یا یہ دنیا جو ہے یہ جہنم بن جائے گی. اللہ جینا جو ہے وہ اجیرن کر دے گا. اور سارے کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی. جیسا بیان کے شروع میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے تمام مسائل کی وجہ کیا ہے آج 90% کہ ہم نماز سے دور, قرآن کی تلاوت سے دور, صدقہ خیرات سے جو ہے وہ دور, جو اعمال کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان تمام اعمال سے دور, اور جو روایات ہیں یہ رسم و رواج ہیں ان کے بہت ہی قریب. تو کامیابی اللہ نے احکامات جو اپنے ہیں ان کے اندر رکھی ہے, شریعت مطہرہ کے اندر رکھی ہے. اللہ نے کامیابی جو ہے وہ رسم و رواج کے اندر یا روایات کے اندر نہیں رکھی ہے, یا جو آج فی زمانہ من گھڑت وظائف ہیں, جھوٹے فضائل ہیں, تویز دھاگا ہے, ان کے اندر کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں کامیابی ہے. اب گھر کے اندر بے برکتی ہے تو نماز پڑھو, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں تو نماز پڑھو, گھر کے اندر بیماریاں ہیں تو نماز پڑھو, گھر کے اندر قرضہ ہے تو نماز پڑھو, گھر میں جادو چل رہا ہے تو نماز پڑھو. یہ تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ نماز. تو اب اللہ والو وہ تمام حضرات جو ان مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں, گھر میں جادو ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, گھر میں بیماریاں ہیں, گھر میں قرضہ ہے, ٹھیک ہے, کسی طرح کے مسائل ہیں, انفرادی ہیں, اجتماعی ہیں, گھر کے ہیں, باہر کے ہیں, یعنی کاروبار کے ہیں, کسی طرح کے مسائل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, تو اللہ والو پہلے تشخیص کرو, جو میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ پہلے تشخیص کرو کہ مجھے ہے کیا, اس کے بعد علاج کرو. اگر علاج خود کر سکتے ہیں تو بسم اللہ خود علاج کرو, اگر علاج خود نہیں کر سکتے تو کسی مولوی سے علاج کرواؤ. تو پہلے تشخیص تو کرو تو مجھے ہے کیا ہے. بھاگے جاؤ گے ملنگوں کے پاس, درباروں کے پاس, عاملین کے پاس, پیروں کے پاس, یوٹیوبرز کے پاس, وہ تمہیں تشخیص کرنا نہیں سکھائیں گے, نہ خود تشخیص کریں گے. وہ جاتے ہی تمہیں تویز دھاگے پہ لگائیں گے, جاتے ہی تمہیں وظائف پہ لگائیں گے, اور تم پہلے کم اجڑے تھے اب مکمل طور پہ اجڑ جاؤ گے. جو 4 پیسے جیب میں بھی ہیں وہ بھی وہاں لگ جائیں گے, جو تھوڑا بہت وقت بھی ہے وہ وہاں انتظار میں کھپ جائے گا, جو تھوڑی بہت صحت بھی ہے وہ پریشانی میں گھل جائے گی. ساری کی ساری کہ ہم اتنا کچھ کر بھی رہے ہیں اور ہمیں نفع نہیں ہو رہا. تو جب یہ والی کیفیت آئے گی تو اندر مایوسی آئے گی, تو مال بھی چلا گیا اور خدا نخواستہ کل ایمان بھی چلا جائے گا. تو وہ تمام حضرات جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, ان پریشانیوں کا علاج چاہتے ہیں, تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائیں کہ کیا ہمارے گھر میں نماز ہے. میرے اپنے اندر نظر دوڑائیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر نماز 3 ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, اپنی نمازیں 5 پوری کریں. گھر میں بے نمازی ہیں ان کو نماز پہ لگائیں. جب تک اللہ والو نماز نہیں ہے کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے, جب تک نماز نہیں ہے کوئی ورد وظیفے سے آپ کو نفع ہونے والا نہیں ہے. تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز اپنی ذات میں دیکھنا ہے, اپنے گھر بار میں دیکھنا ہے. جو گھر کے افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پہ ہم نے لگانا ہے. تو پہلا کام کیا ہے؟ نماز. میں نے پھر یہ کہا کہ اگر نماز 4 ہیں تو 5 پوری کریں, نماز گھر کے اندر ہے تو مسجد میں کریں. اس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ کس طرح کی نماز پڑھتی ہیں؟ صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے. بڑی بھی جو نمازی پکی عورت ہوگی اسے بھی پوچھ لو کہ طلوع آفتاب کا وقت کیا ہوگا کہ میں نے کوئی پتہ نہیں آگا. یعنی ہمارے ہاں دین کی سطح جو علم کی وہ یہ والی, شعور یہ والا ہے. نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان سے پوچھیں کہ سورج کب نکلتا ہے, کہیں میں نے کوئی پتہ نہیں آگا, میں نے کوئی پتہ نہیں. اکثر گھروں میں اندر عورتیں ادھر سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتی ہیں, نہیں پڑھ لو اجے نہیں رہی ہے گئے, ہاں جتے نہیں رہی ہے گئے, تو وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے.
تو اس چیز کو درست کریں کہ نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا ہے. فجر کی نماز، پھر ظہر کی نماز ہمارے گھروں میں کیسی پڑھی جاتی ہے؟ عصر کا وقت ہو گیا ہے، کھانا دیتے، سو کے اٹھتے، بچوں کو فارغ کرتے کرتے برتن دھوتے، عصر کی نماز کے وقت ظہر پڑھی جا رہی ہے. مغرب کی نماز شروع ہونے میں یعنی اذان آنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بالکل 20-25 منٹ رہ گئے ہیں، تو اب یہ عصر کی نماز پڑھ رہی ہے. اور عشاء مغرب کی نماز ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، اور عشاء کی نماز رات سوتے وقت دیر سے جا کے پڑھ رہی ہیں اور کبھی پڑھے بغیر سو رہی. اللہ والو یہ ہمارے گھروں میں نمازی عورتوں کی حالت ہے. اور مردوں کے تو ماشاءاللہ کیا کہنے، وہ تو بالکل ہی فارغ ہے نا، ان کے تو کیا کہنے. مردوں پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی نا. یہ تھوڑی بہت نماز جو آپ کو تسبیحات ذکر اذکار بھی نظر آتا ہے، یہ عورتوں میں ہی آتا ہے. مردوں پہ تو نماز ہی کوئی فرض نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمارے پہ فرض نہیں، ہمارے پہ تو کمانا فرض ہے، بچوں کی روٹی کمانا فرض ہے. اور کچھ حصہ جو عورتوں کا جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہی کہتا ہے ہمارے پہ گھر بار سنبھالنا فرض ہے، نماز دی خیر ہے، اللہ نے نماز معاف ہی کر دینی، حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنے. وہ اندر سے خود ہی مفتی بنے ہوئے ہیں، خود ہی فتوے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو اگر گھر کے اندر اس طرح کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جس کا منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. اگر تعداد پوری نہیں ہے تو تعداد پوری کریں. گھر میں پڑھتے ہیں تو مسجد میں باجماعت پڑھیں مرد حضرات. عورتیں ہیں جو وہ نماز پڑھتی ہیں اس کو وقت پہ پڑھیں. پھر یہ نماز کے اندر جو خامیاں تھی وہ نکل گئیں. پھر دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے. 10 سال 15 سال 20 سال لوگوں کو ہو گئے ہیں کہ کبھی انہوں نے قرآن یوں کھول کے زیارت نہیں کی. پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو پہلا کام اگر مصیبتوں سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، تکلیفوں سے نکلنا ہے، یا 5 عذاب جو میں نے پہلے گنوائے ہیں ان سے نکلنا ہے جن کے لیے آپ جادو ٹونا تویز داغا وظائف کر رہے ہیں، تو پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز. نماز نہیں ہے، غوث پاک کے پاس بھی چلے جو خیر نہیں پڑھنی. میں یہاں تک ڈٹ کے کہتا ہوں تم حج عمرہ بھی کرو تمہیں کچھ نہیں ملنا. ان سے پوچھو جو حالات سے مایوس ہو کے پاکستان سے 50% سے زیادہ لوگ حج عمرہ صرف اس لیے کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں کسی پیر فقیر سے جو ہے خیر نہیں پڑی، چلو عمرہ کرنے چلنے ہیں، ہو سکتا ساڈی اوتھے ہی سنی جاوے ہے. یہ پاکستانی عمرہ ہو رہا ہے، یہ ہندوستانی عمرہ ہو رہا ہے، یہ بنگالیوں کا عمرہ ہو رہا ہے. ساڈی کسی پیر فقیر نے سنی نہیں، سانو کتے خیر پئی نہیں، تو چلو عمرہ کرن چلنے ہیں، ہو سکتا ساڈی کڑیاں دے رشتے اوتھے ہی ہو جانے، اوتھے ہی سانو خیر پہ جائے. منڈیاں دی نوکریاں ہو سکتا سرکار اوتھے ہی لوا دینا ساڈیاں. کاروبار ان کا کھل جائے. صحت ہے کوئی بیمار ہے وہ سارے درباروں کو چوم بھی لیتا ہے، چاٹ بھی لیتا ہے، ناک بھی رگڑ لیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے میں جا کے وہاں رگڑاؤں. یہ ہمارا عمرہ کرنے کا جذبہ ہے جو پیچھے ہوتا ہے. 50% سے زیادہ یہ جو آپ کو رش نظر آتا ہے، ہر بندہ جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں. آپ کو 50% سے زیادہ آپ کو یہ والا طبقہ جو ملے گا کہ جن کو دنیا کی پریشانیوں نے اتنا توڑ دیا اندر ہی اندر کہ کسی بھی جگہ پہ ان کو خیر نہیں پڑی. وظیفے پڑھ کے تھک گئے، تویز دھاگا کر کے تھک گئے، عاملین کے پاس جا کے تھک گئے. آخر انہوں نے آخری حربے کے طور پہ یا آخری ایک تمنا آرزو امید کے طور پہ انہوں نے کیا کہا کہ چلو عمرہ ہی کر رہی ہے، ہو سکتا ساڈی اوتھے بھی سنی جائے. خدا کی عزت کی قسم تو ایک عمرے کی بات کر، تو ایک حج کی بات کر، تو 50 حج کر، 50 عمرے کر، تیری ایک بھی وہاں سنی گئی تو تب کہنا، تیری ایک بھی سنی گئی تو تب کہنا. اللہ کی بے نمازی کے اوپر ایسی پھٹکار اترتی ہے کہ رب جو ہے رب العالمین ہے. اگر وہ رب العالمین نہ ہوتا، وہ رب نہ ہوتا، ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا بے نمازی کو. کافر کو وہ دیتا مگر بے نمازی کو نہ دیتا. کیوں؟ بے نمازی جو ہے وہ اللہ کو اللہ مان کے اللہ کی نہیں مان رہا، وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے. کافر تو اللہ کو مانتا نہیں ہے، یہ تو اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مان رہا. تو اللہ والو اس کا کفر جو ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے اوپر اللہ کا جو غضب اتر رہا ہے اس کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کافر کے اوپر اللہ کا غضب اترنا ہے آخرت میں. دنیا میں تو اللہ دنیا دے گا کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ اپنی مرضی سے تو نہیں بنا، اپنی مرضی سے دنیا میں تو نہیں آیا، اللہ لے کر آیا ہے. تو جو مسلمان ہے یہ اللہ پہ ایمان لے کر ہے، یہ اپنا ہو کہ اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مان رہا، تو اللہ نشان عبرت بنا کے رکھ دے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا واسطہ ہے، وسیلہ ہے درمیان میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے، ہمارے کالے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا. تو پہلا کام کیا ہے؟ چاہے مکہ مدینہ جاؤ
تو چاہے لاہور جاؤ، تو چاہے بلاوڑا شریف جاؤ، تو چاہے اپنا کراچی جاؤ، جس مرضی دربار مزار پہ جاؤ، کہیں پہ بھی خیر پڑھنی نہیں ہے جب تک نماز نہیں ہے، جب تک نماز نہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ جب نماز اپنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نماز کا نظام ٹھیک ہو گیا ہے، پھر دوسرا گھر ہے، کام کیا ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت، دفتر ہے تو قرآن کی تلاوت، فیکٹری ہے تو قرآن کی تلاوت، آفس ہے تو دکان ہے اس پہ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت لے کر آؤ، وظائف کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت لے کر آؤ۔ جو ترتیب جیسے بتا رہا ہوں اس ترتیب کو آپ بدل نہیں سکتے قیامت تک، جو شافعی آپ کو بتا رہا ہے۔ پہلا کام کرو، کیا کرو؟ نماز۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تیسرا کام کیا ہے؟ دعاؤں کو بڑھا دو۔ ہمارے ہاں دعا مانگنے کا رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں دعا اتنی ہی ہوتی ہے جتنی امام نے کروا دی، یا گھروں میں دعا اتنی ہی ہوتی ہے جو نماز کے بعد تھوڑی بہت کر رہی، بس منہ تے ہاتھ پھیرے تے آؤ گے۔ اللہ والو دعا کا مقصود کیا ہے کہ اپنی ضرورتیں رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے ہیں، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے ہم نے گلے شکوے بھی کرنے ہیں، اللہ سے ہم نے پیار بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمارا معبود بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو اللہ ہمارا دوست بھی ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کے حال اللہ کو نہیں سنانے، تو جو اپنے دل کے حال اللہ کو نہیں سناتا، اللہ والوں پہ سارے زمانے کو سناتا ہے، تو سارا زمانہ مل کے بھی اس کا ایک حال بھی بدل نہیں سکتا۔ حال کو طاری کرنے والا بھی اللہ ہے اور حال کو بدلنے والا بھی اللہ ہے۔ تو زمانے کو سناتے جاؤ گے، اللہ کی شکایتیں لگاتے جاؤ گے، تمہارے حالات پہلے بدتر تھے، اللہ بدترین کرتا جائے گا، بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتے جائیں گے۔ جتنا زمانے کو بتاؤ گے ہماری بیچیاں گھر بیٹھی ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا ذمہ دارہ نہیں چلتا، ہمیں لوگوں نے قرضہ ہمارے سے لے لیا، ہمارا پیسہ واپس نہیں کرتے، یعنی جو مسائل ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، جب زمانے کو بتاؤ گے تو جتنا بتاتے جاؤ گے اتنا اجڑتے جاؤ گے، اتنا الجھتے جاؤ گے۔ جب یہی ساری باتیں اللہ سے کرو گے تو اللہ سلجھاتا جائے گا، مشکلوں سے نکالتا جائے گا۔ تو پہلا کام کیا ہو گیا؟ نماز۔ دوسرا کام کیا ہو گیا؟ قرآن کی تلاوت۔ تیسرا کام کیا ہو گیا؟ دعا۔ اور دعا کے لیے کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد بھی دعا کرو، ویسے بیٹھے بیٹھے بھی دعا کرو، ضروری تو نہیں کہ نماز پڑھو گے تو دعا ہوگی۔ پھر دعا کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ کی ضرورت نہیں ہے، جائے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے۔ جب دل میں دل بھر آئے، دل پریشان ہو جائے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ جب دل پریشان ہو جائے، گھر کے حالات دیکھ کے، کاروبار کے حالات دیکھ کے، صحت کے حالات دیکھ کے، تو کیا کرو؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کام آپ نے کرنا ہے صدقہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ۔ اب اگر آپ نماز پڑھنے والے بن گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے ہیں، دعائیں کرنے والے بن گئے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں باقاعدگی کے ساتھ صدقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کبھی کرنے پہ آئے تو بکرا دے دیا، پھر 9 سال مڑ کے بھی نہیں پوچھا کہ کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اس لیے میں حوصلہ شکنی کرتا ہوں جو بکرا دیتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں بھائی انڈا دو، روز دو، تھوڑا دو، روز دو۔ ایک دفعہ بکرا دے دو گے 50، 60، 70 ہزار کا، اس کے بعد تم کہو گے میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، حضرت صاحب ہم کہاں روزانہ جو ہے وہ صدقہ دے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے کہ صدقہ مت روکو، اللہ تمہارے رزق کو روک دے گا۔ صدقہ روکو گے تو تمہارا رزق رک جائے گا، یعنی مالی تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو صدقہ دے گا تو 70 جبڑوں سے اللہ تجھے نکال دے گا، شیطان کے 70 جبڑوں سے، یعنی اتنی پریشانی تیرے اوپر ہوگی، اللہ اس سے بھی جو ہے وہ نکال دے گا۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صحت جو ہے وہ لے کر آتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، تنگی کو دور کرتا ہے، اور خوشحالی کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو پہلا کام ہم کریں گے نماز، اپنا اور پورے گھر کا نظام کا معائنہ کریں گے، نماز کو پہلے فٹ کریں گے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت، اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام، اس کے بعد صدقہ۔ اب اللہ بولو یہ 4 کام ہو گئے۔ ان 4 کاموں کو جس طرح میں نے بتایا ہے، جیسے یہ انگلیاں ہیں، ان کی میں ترتیب نہیں بدل سکتا، ان کی آپ ترتیب نہیں بدل سکتے۔ آپ اب یہ کہیں کہ میں صدقہ تو کر لوں، نماز نہ پڑھوں، نہ 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 نہ۔ آپ یہ کر لیں میں دعائیں تو کر لوں لیکن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں، نہیں۔ آپ یہ کہیں میں قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں، حضرت میں نماز 1-2 رہ جاتی، نہیں نہیں نہیں۔ جیسے میں نے یہ بتائی ہیں یہ ایسے ہی چلنی ہے۔ پہلے نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، پہلے نماز،
نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تو یہ 5 عذاب آئے ہوئے ہیں. یہ 5 عذاب کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. تو پہلے نماز، گھر کی نماز، بچوں کی نماز، اپنی نماز، اس کو کامل بنائیں، اچھا بنائیں. پہلے نماز، پھر قرآن کی تلاوت، پھر دعا، پھر صدقہ. اب یہ 4 کام ہم نے کر لیے. کتنے؟ 4 کام آپ نے، جس طرح میں نے سمجھائے ہیں، آپ نے کر لیے. آپ کہتے ہیں حضرت صاحب ہمارا دل بالکل مطمئن ہے، الحمدللہ. گھر میں تمام لوگ جو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، اور صدقہ بھی دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 99% تیرے مسئلے حل ہو کے رہیں گے، تیری پریشانیاں ختم ہو کے رہیں گی، تیرے دشمن برباد ہو کے رہیں گے، تیرے پہ جادو کرنے والے برباد ہو کے اجڑ کے رہیں گے. جنہوں نے جادو کیا انہی پہ پلٹے گا. بیماریاں جنہوں نے بھیجی ہیں جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے، انہی پہ پلٹیں گی. اگر تیرے ہاں مالی تنگ دستی ہے تو اللہ خوشحالی لے کر آئے گا، بیماریاں تو وہ ختم ہوں گی، ذلت ہے تو اللہ عزت کا نظام چلا کر دکھائے گا، رشتوں کی بندش تو اللہ رشتے کھولے گا. مالی تنگ دستی ہے یا مالی بندش ہے تو اللہ مالی بندش کو بھی دور کرے گا. اگر صحت کی بندش ہے تو اللہ اس کو بھی کھول کے تجھے تندرستی زمانے کو دے کر دکھائے گا. پہلے تو یہ 4 اعمال جب آپ نے کرنا شروع کر دیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ 99.9% ہے کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. کتنا امکان ہے؟ 99.9%. اب اللہ، یہ جو میں نے اعمال بتائے ہیں، یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں، اگر امت کو یہ بات سمجھ آ جائے تو 99.9% لوگوں کے مسئلے ہی حل ہو گئے. تو باقی کیا رہ گیا؟ وہ تو آٹے میں نمک برابر بھی لوگ نہیں رہ جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن کی نماز کا اہتمام کر لیا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، صدقہ بھی دے رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا یا میرے حالات بدل نہیں رہے، اس کا اب مطلب کیا ہے؟ جو 1% یا 1% کا کچھ حصہ جو ناکام ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ ان اعمال کے اندر کمی ہے. ان اعمال کے اندر کمی ہے. اس کمی کو نکالنے کے لیے پھر ہم اوراد و وظائف کریں گے. اب ساری کہانی آئی، سمجھ آ گئی؟ پہلے ہم 4 جو اعمال بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں وہ کریں گے. نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور صدقہ. یہ 4 کرنے کے باوجود بھی حالات نہیں بدل رہے تو اس کا مطلب ہے ان 4 میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. کہیں رزق حلال نہیں آ رہا صحیح طرح، کہیں ملاوٹ ہے، کہیں بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، کہیں چغلی غیبت ہے، کہیں بے پردگی ہے، کہیں آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، اس کی نحوست جو ہے وہ آ رہی ہے. کسی نہ کسی طرح سے ان اعمال کے اندر کمی ہے. اگر ان 4 اعمال کے اندر کمی نہیں ہوگی تو 100% کام ہو کے رہے گا. اور آج کے دور میں یہ 4 اعمال کر لو گے جو میں 7 شرطیں لگاتا ہوں: رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر یہ 2 شرطیں پوری کر کے 4 اعمال کر لو گے تو 99.9% امکان ہے تمہارا کام ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا. کوئی تعویذ داغا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، نہ آپ کو ضرورت ہے. صرف کملی والے پہ درود پڑھو اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرو. اب آپ نے یہ 4 اعمال کیے، نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، دعا بھی ہے اور صدقہ بھی ہے. کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، جادو نہیں ٹوٹ رہا. تو میں نے کیا بتایا؟ 2-3 بار میں نے بات دہرائی ہے، کمی ان 4 اعمال میں ہے. اب ان 4 اعمال کے اندر جو کمی رہ گئی ہے، ایک بشر ہونے کے ناطے، ایک کمزور ہونے کے ناطے، اب وہ کمی ہم نکالیں گے وظیفے سے. وہ کمی ہم نکالیں گے وظیفے سے. اللہ والو، امت کو یہ بات کسی طرح سمجھ آ جائے، اور جن کو یہ سمجھ آ رہی ہے وہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ وظائف علاج نہیں ہیں. وظائف ہمارے مسائل کا مکمل حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل نماز ہے. میں نے قرآن و حدیث سے نص قطعی سے بات سمجھائی ہے کہ 5 پریشانیاں جن کی وجہ سے خانقاہ یا آستانے آباد ہیں، عاملین کے اڈے آباد ہیں، وہ 5 کی 5 سزائیں ہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. قرآن کی تلاوت نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں، صدقہ نہیں ہے. وہ 5 سزائیں یا 5 وبال ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ان میں نماز پہلے نمبر پہ ہے. اب ہم جو یہ اعمال کر رہے ہیں ان کے اندر جو کمی رہ جائے گی، اس کمی کو نکالنے کے لیے وظائف ہوتے ہیں. وظائف ان 4 اعمال کا نعم البدل نہیں ہیں.
उम्मत का बेड़ा गर्क पेशवाओं ने कर दिया है कि इन्होंने इन 4 अमाल को पसे पुश डाल दिया है और वज़ाइफ का निज़ाम एक नया दीन बना के उम्मत को दे दिया है। आज हमारी माँ बहनों का और वज़ाइफ पढ़ने वाले मर्द हजरात का इतना पक्का ज़हन बन गया हुआ है कि वो हमारी बात को समझ के राजी नहीं है। वो कहते हैं हमारा काम ही वजीफे से बनेगा। तो मैं क्या साबित कर रहा हूं कि जब तक नमाज नहीं है तेरा कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है, तेरा कोई अमल भी अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। तू जो मर्जी कर, कोई अमल अल्लाह को राजी नहीं कर। जितने मर्जी वजीफे पढ़, जहां मर्जी भाग दौड़ कर, पहले 4 अमाल नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ, सदका, ये 4 कर लिए, काम नहीं बन रहा। इसका मतलब यह है इन 4 के अंदर थोड़ी सी कमी है। उस कमी को निकालने के लिए औरादो वज़ाइफ है। नवाफल कोई नमाज नहीं है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। नवाफल हम क्यों पढ़ते हैं कि जो फर्जों के अंदर कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। और आदो वज़ाइफ इसलिए किए जाते हैं कि जो इन 4 बातों के अंदर कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। वज़ाइफ खुद मसले का हल नहीं है। उम्मत को यह बात समझाई गई है कि ए पढ़ो तो इंज हो जाएगा, ए पढ़ो तो इंज हो जाएगा। वो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो पीर साहब ने पहले थोड़े दिन ये कहा हुआ था कि 3 बुका बाजरे दियां सुटो तो इंज हो जाएगा। अब वो नया स्टंट लेकर आए हैं, नया वो नई फनकारी लेकर आए हैं, मास्टर की वजीफा आया है। खुदा की कसम ठंड पड़ जाती है पीर को सुन के, ठंड पड़ जाती है। क्यों? मुझे उसकी फनकारियों के अंदर इस उम्मत की बेवकूफियां नजर आती हैं, इस उम्मत की बेगैरती नजर आती है, इस उम्मत की बेशर्मी नजर आती है, इस उम्मत की हजूर से दूरी नजर आती है। तो मेरे सीने ठंड पड़ जाती है, या अल्लाह तूने इस दुनिया में इनको जलील कर दिया है कि ऐसे लोग इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए। क्यों? ये जैसी अवाम वैसे पेशवा। मास्टर की वजीफा आ गया जी, मास्टर की। कोई कहता जी यू टर्न वजीफा, और कोई दे रहा है मास्टर की वजीफा। खुदा की कसम मैं कहता हूं बंदा कंध टकरा मार मार के मर जाए। ये वाला दीन, खुदा की कसम अल्लाह वालों, मिर्जा इंजीनियर सही बात कहता है, उसकी ये वाली बात किसी हद तक सही है कि अल्लाह वालों ये सब कुछ जो हम मदारी कर रहे हैं, ये शोबदाबाजी कर रहे हैं, कोई काफिर जो है वो ये हमारी जुबान समझता हो, वो ये सुने, वो कि ये कौन सा दीन है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो ये कहते हैं मास्टर की लगाओ तो पैसे बाहर आ जाएंगे, सेहत बाहर आ जाएगी, फलां चीज बाहर आ जाएगी। तो इन लोगों ने उम्मत को बर्बाद करके रख दिया है। तो मैंने आपको क्या साबित करके दिया है कि वज़ाइफ अलग से मसले का हाल नहीं है। वज़ाइफ जो है ये मुस्तहब जो आमाल हैं या नफली आमाल हैं, ये जो फ़राइज़ हैं उनके अंदर जो कमी रह जाती है उनको पूरा करने के लिए। सारी जिंदगी वज़ाइफ पढ़ते रहो, फ़राइज़ का नेमुल बदल नहीं बनने। सारी जिंदगी फ़राइज़ करते रहो, तुम्हें नवाफल की ज़रूरत नहीं पड़नी। 2 रकात नमाज सुन्नत मोकदा फजर की वो एक तरफ, तो सारी जिंदगी के वज़ाइफ एक तरफ, ये दोनों बराबर नहीं है। तो फर्जों के बराबर कैसे हो जाएंगे? बहनों का हिस्सा देना नहीं, ज़कात देना नहीं, उशर देना नहीं, किसी का पैसा लेके वापस देना नहीं, किसी के मकान दुकान पे कब्जा कर लिया उसको कब्जा खाली करना नहीं। तो अल्लाह वालों तुम जितने भी खैरात करो, जितने भी वज़ाइफ करो, उसका क्या असर होगा? घरों के अंदर लड़ाइयां हैं, बहू को मारा पीटा जा रहा है, बहू है तो वो सास ससुर को जलील कर रही है। तो जितने भी वज़ाइफ करो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क़यामत तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगले पल रज्जत पड़े तो रज्जत का मरीज बनेगा और कुत्ते से भी बदतर हो जाएगा कि कुत्ते को फिर भी कुत्ता कोई मुंह लगा लेता, तुझे कोई बंदा जमाने में मुंह नहीं लगाएगा। बात जो दिल में उतारनी है वो ये कि वज़ाइफ हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का हल ये 4 बातें हैं: नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ, सदका। इनमें जो कमी रह जाएगी वो हम पूरी करेंगे औरादो वज़ाइफ से। अब अगली बात और आखिरी बात, हम ये 4 अमाल कर रहे हैं लेकिन हालात ठीक नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है, मैंने 3-4 मरतबा बात दोहराई कि हमारे 4 अमाल के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए हमने औरादो वज़ाइफ करने हैं ताकि वो कमी निकल जाए। तो अब हम औरादो वज़ाइफ जो करेंगे वो करेंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं।
हमें किसी पीर की जरूरत नहीं है, ना मेरी जरूरत है। मैं किसी पीर से मुराद ये है, ये नहीं है कि दूसरे पीर हैं और मैं अपने आप को उसमें से निकाला, नहीं, मैं एक अमूमी बात कर रहा हूं। हमें किसी पीर के बनाए हुए, किसी वली अल्लाह के बनाए हुए, किसी बुजुर्ग के बनाए हुए हमें औरादो वज़ाइफ की जरूरत नहीं है। हमारे लिए काबिल एहतराम है, सर आंखों पे है, सोना है, चांदी है, हम इस बहस में नहीं जा रहे। हमने अपने मसले का हल लेना है मदीने से, कमली वाले से लेना है। मैं 4 अमाल कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, कुरान की तिलावत कर रहा हूं, दुआएं कर रहा हूं, सदका दे रहा हूं, मसले हल नहीं हो रहे। अब मैंने वजीफा करना है तो मैं हजूर के दरबार पे हाजिर होऊंगा कि या रसूलल्लाह मेरी ये परेशानी है, इस परेशानी के लिए मैं क्या पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बता देंगे। जो हजूर के गुलाम है आज के दौर में, आप उनके पास जाएंगे तो आप अपना मसला बताएंगे, वो आपको कोई ना कोई मसनून अमल बता देंगे। आप साथ वो मसनून अमल करोगे, जो इन 4 अमाल के अंदर कमी है, वो अमल जो है इस कमी को निकाल देगा। इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे, आपकी परेशानियां मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब आपके ऊपर जादू है, आपके साथ माली तंगदस्ती का मसला है, आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके साथ कर्जे का मसला है, आपके साथ सेहत का मसला है। अब हर बंदे के साथ कोई ना कोई मसला है, तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल अर्श, कौन सा चैनल? अर्श, आप अर्श चैनल पे जाएं, अपना मसला ज़हन में रखें, वीडियो लिस्ट में जाके तमाम जो मसनून आमाल मैंने बताए हैं, उन मसनून आमाल में से जोन सा अमल एक आपकी ज़रूरत है उसको तवज्जो के साथ सुने, जैसे बताया है उस तरीके से करें। आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उन बयानात के अंदर भी मैं बार बार कहता हूं कि ये मसनून आमाल हैं, किसी को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ कोई शराइत नहीं है, कोई रजत नहीं है, कोई असर बद नहीं है, कोई हसार नहीं है, कोई कड़ा नहीं है। बस तो काम कितने कुल हो गए? अब 5 तन पाक के सदके 5। तमाम मसाइल का हल 5 है: नमाज, कुरान की तिलावत, दुआएं, सदका। अगर ये 4 करने के बावजूद भी कमी रह जाए तो हम उस कमी को अगे शाह, पीछे शाह, करंट शाह, नीला, पीला, चिट्टा, काला, दबाने वाला, पिलाने वाला, लटकाने वाला, इससे नहीं कमी को पूरा करना। हमने उस कमी को पूरा करना है मसनून आमाल से या मसनून वज़ाइफ से। तो मसनून आमाल या मसनून वज़ाइफ हम कहां से लेंगे? अर्श चैनल से। जो आपका मसला है, क्योंकि मैं अब बता नहीं सकता, मैं अब मुझे तो नहीं मालूम आपका क्या क्या मसला है, तो तमाम बयानात अर्श चैनल पे मौजूद हैं। रिश्तों का मसला है तो तब वहां से ले लें, कारोबार का मसला है तो तब वहां से ले लें, आपकी सेहत का मसला है तो तब वहां से ले लें, जादू का मसला है तो तब वहां से ले लें, औलाद की कारोबार की हिफाजत का मसला है तो तब वहां से ले लें, बरकत के लिए करना है तो तब वहां से ले लें, हसार करना है तो तब वहां से ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते 2-3 बयानात जो है वो अर्श चैनल के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं। आपने जो अमल करना है वो मसनून करना है, और मसनून अमल आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल चैनल अर्श से। अब ये मिला के 4 और 1 हो गया मसनून अमल, ताकि वो हमारे 4 में जो कमी है उसको निकाल दे। ये कुल हो गए 5। तो 5 के बाद 6 नहीं है ना 7 है, ये 5 ही करने हैं। अब 5 अमाल करके हमारा काम हो जाता है, हम काम करवा के राजी हैं। अगर 5 अमाल करने के बावजूद भी हमारा काम नहीं होता तो अल्लाह वालों, अल्लाह की रजा पे राजी हो जो तुम अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह अगर नहीं दे रहा तो उसमें कोई मसलहत है। उसमें क्या है? कोई मसलहत है। अब मैं कितने बयानात में ये बातें कह चुका हूं कि अल्लाह वालों, कितने लोग हैं जिन्होंने बड़ी चाव के साथ, तमन्ना के साथ, शौक के साथ अपने बेटों की शादियां की जहां वो चाहते थे, लेकिन सुख नहीं नसीब हुआ, सुख नहीं नसीब हुआ। बच्चे को बड़ी चाव के साथ घर का जेवर बेच के, हिम्मत करके, कुर्बानियां दे के बाहर पढ़ाने के लिए भेजा, मुलाजमत के लिए भेजा, बाद में तवीज उल्टे पै गए। वो उधर ही कोई छोकरी निकाल के उसी का हो गया, या नशे पे लग गया, वो बेच के बेचारे पीछे मकरूज हो गए। माँ बाप सारी रात रोते रहते हैं, अब वो वहां फोन उठा के राजी नहीं है। तो अब देखिए, मांगा कुछ, उसका नतीजा क्या निकला। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पहले 4 अमाल करो: नमाज, कुरान, दुआ, सदका। इंतजार करो 2, 4, 5, 6 हफ्ते इंतजार करो। अगर काम हो जाता है तो वजीफा सिरे से करना ही नहीं है, और अगर काम नहीं होता, परेशानी है, तो अगर वजीफा करना भी है इन अमाल की कमी को निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? मसनून अमल करेंगे, और वो हमें मिलेगा अर्श चैनल से। अब मसनून अमल हमने कर लिया,
تو اگر مسنون عمل کر کے بھی بالفرض ہمارا مسئلہ 2 4 5 6 7 ہفتوں میں حل نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ کہ جس حال میں اللہ رکھ کے راضی ہے تم اس پہ راضی ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ عرشوں سے آواز دے رہا ہے کہ میں نے تیرے حالات نہیں بدلنے، میں نے تیرا دل بدلنا ہے، میں نے تیرے حالات نہیں بدلنے، میں نے تیرا دل بدلنا ہے۔ تو دل بدلنے سے کیا مراد ہے؟ جب تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، جب تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا اگلے ہی پل اللہ حالات کو بدل دے گا۔ تو یہ میں نے اگلا فلسفہ بھی، سائنس بھی ساری سمجھا دی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہو جائے کہ 4 اعمال کرنے کے بعد اسے امید تھی کہ میں وظیفہ کر لوں گا، اب وظیفہ بھی کیا ہے تو پھر بھی کام نہیں ہو رہا، تو اس کو میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ تیرے سے آئی لو یو کر رہا ہے، اللہ تیرے سے کیا کر رہا ہے؟ آئی لو یو کر رہا ہے۔ اللہ تیرے حالات نہیں بدلنا چاہ رہا، اللہ تیرا دل بدلنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، اللہ وہ بھی دے گا جو تو چاہتا ہے، اللہ وہ بھی دے گا، تو جو مانگ نہیں رہا اللہ بن مانگے بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ یہ مکمل تربیت کا نظام ہے کہ ہمیں وظائف کب کرنے چاہیے، ہمیں وظائف کب کرنے ہیں، کون سے کرنے ہیں اور کتنا عرصہ کرنے ہیں، اور وظائف سے پہلے کون سے اعمال کرنے ہیں یہ بھی میں نے سمجھا دیا، اور اس سے پہلے میں نے تشخیص بھی کر دی ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں 5، یہ کس وجہ سے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش محنت یہی ہے کہ امت جو ہے وہ غلط جگہوں پہ جا کے اپنا ایمان، اپنی جان مال، وقت کو جو ہے وہ برباد نہ کرے، اپنی عورتوں کی ناموس کو جو ہے وہ پامال نہ کروائے۔ اسی طرح مستحب کے نام پہ یا بزرگوں کے نام پہ اعمال کر کر کے اپنے آپ کو رجت پہ نہ پھنسائے، خود قبر میں اتر جائیں گے اور بعد والوں کی زندگیاں عذاب بن جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ خود اپنی زندگی بھی جو ہے وہ عذاب بن جائے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں میں نے مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ سونا جو ہے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بھری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ وہ تمام ہمارے متعلقین جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، جو پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا ہمیں اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم نہیں مانگ سکے بھول گئے اللہ ہمیں وہ بھی غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ بالخصوص وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔